مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یا شفیع المذنبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس درس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، آیت نمبر 8 کے اندر اس بات کا ذکر اللہ پاک نے کیا کہ وہ کئی بستیاں، کئی شہر وہ تباہ و برباد ہوئے اللہ کے اس عذاب کے سبب سے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو فرمایا پھر اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بڑے عذاب کی صورت میں۔ تو وہ عذاب اس دنیا میں آیا، وہ قومیں تباہ ہو گئیں، وہ بستیاں تباہ ہو گئیں، شہر تباہ ہو گئے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اس سے کہیں بڑا ہے۔ جس آدمی نے، جس انسان نے اپنا آخرت کا نقصان کیا ہے، اس کی ساری زندگی ہی بیکار ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، فذاقت پس چکھ لیا، فذاقت پس چکھ لیا، وبال امرہا، انہوں نے اپنے اس کام کے وبال کا مزہ، وہ چاہے فلڈ کی صورت کے اندر آ جائے، چاہے عذاب کی قتل و غارت کی صورت کے اندر آ جائے، چاہے بھوک اور کاس سالی کی صورت کے اندر آیا، تو فرمایا انہوں نے اپنے اس کام کا، اپنے وبال کا، اپنے کرتوتوں کا، وہ کرتوت کیا اللہ پاک نے آیت نمبر 8 کے اندر بتائے، فرمایا ان امر ربہا ورسلہ، انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ کے قانون کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ آج ذرا اپنے اوپر قیاس کریں، ہم اللہ کے قانون کا کتنا عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، دن رات ہم گزار رہے ہیں، ہم اپنے رب کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں، جو ہمارا قرآن چاہتا ہے، جو اللہ کا قانون چاہتا ہے۔ یہ قانون اللہ پاک نے، یہ بہترین کتاب ہے۔ کوئی آدمی رہنمائی کرنا چاہے کہ میں اپنی زندگی کے ایام کیسے گزاروں، تو قرآن آپ کی ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور کا فرمان، ہمیں ایسا اللہ پاک نے دین دیا ہے، ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو اسلامی ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کے، میرے بھائیوں، اگر یہ قرآن کی طرف آ جاتے، حضور کے فرمان کی طرف آ جاتے، آج ان کا ترا امتاز ہوتا۔
یہ سب کو ہینڈل کر رہے ہوتے، اور ذلیل و خوار کس سبب سے ہیں؟ اپنی عوام کو بھی ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور خود بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور ایک حاکم کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ جو وقت کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے قانون کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرے، سب سے پہلا اس کی جو ذمہ داری ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں، اس کے اندر ہم بھی شامل ہیں، ہمارے حکمران بھی شامل ہیں، ان کا اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اور اسی طرح پھر دوسری ذمہ داری ہر اس گھر کے سربراہ کی ہے، اپنے گھر کو اللہ کے قانون کی طرف لے آئے، نہ ہی ہم اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کو پھر اللہ کے اس بڑے عذاب نے پکڑ لیا، تو اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے، فذاقت وبال امرہا، فرمایا چکھ لیا انہوں نے اپنے اس کرتوتوں کا مزہ، اس وبال کا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا۔ اور ایک تو عذاب یہاں آیا، دنیا کے اندر آیا، اور دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا ان کا آخرت کا سارا ہی نقصان ہو گیا، کچھ ہی نہیں بچا۔ میرے بھائی ایک آدمی، میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی سرمایہ لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، اگر وہ چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد سب کچھ ختم کر کے گھر میں آ جائے، کیا اس کا کچھ بچا ہے؟ اس نے جتنا سرمایہ لگایا اور جتنی محنت کی، اگر اس کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا، ان کو غیر کاموں کے اندر خرچ کیا، نہ وقت پہ دکان کھولنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے، جو آ رہا ہے، جو لے رہا ہے، غلط کاموں کے اندر اسے خرچ کر رہا ہے، تو فرمایا پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ سارا سرمایہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور ناکام ہو کے واپس اپنے گھر میں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذرا اس قرآن سے پوچھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس انسان اور جن کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے عابد گزار بندے بن جائیں۔ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک قدم دوستو عبادت الہی کے اندر گزارنے کا طریقہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اسلام کے مطابق چلو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے، فرمایا کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، خوراک کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے۔ وہ کس طرح آپ کہیں گے قاری صاحب آپ کیسے بیان کر رہے ہیں، ہم لباس پہن رہے ہیں، اور لباس پہننا کس طرح عبادت ہے؟ اس جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، اور حضور کی سنت کے مطابق اس لباس کو پہنے تو یہ پہننا بھی آپ کا لباس عبادت ہے، اور خوراک کھائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، وہی خوراک آپ کے لیے عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی سنت کے مطابق پئیں، اور وہی پانی بھی آپ کے لیے عبادت بن رہا ہے۔ اگر اسی طرح جس برتن کے اندر آپ نے کھانا کھایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اچھی طرح صاف کیا ہے، وہ برتن بھی آپ کے لیے دعائیں دے رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیں ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہماری کتنی رہنمائی کرتا ہے، یہ تو ہم سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا، عاقبہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہوا، امرہا اس کے کام کا، خسرا سارا ہی نقصان ہو گیا، اس کی زندگی کا مقصد کا آنا بھی اس کا ختم ہو گیا۔ یہاں ہم رہتے ہیں، نیک بھی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، بد بھی رہتے ہیں، ایک ہی محلہ، ایک ہی معاشرہ ہے۔ ذرا اس اللہ کے فرمان کو دیکھیں جب معاشر کے دن اللہ پاک فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جو بد ہو میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تو سب کا اللہ نے بھرم رکھا ہے، جو میں کر کے آیا ہوں مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے ہم کن کاموں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہاں دنیا کے اندر اللہ نے اگر پردہ رکھا ہے تو قیامت کے دن ذرا خیال کریں کہیں اللہ کا حکم ہماری طرف یہ نہ آ جائے، وہاں تو تمہاری بڑی عزت شان تھی دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر،
وہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے یار تمہارے تو وہاں نوکر چاکر بھی تھے، تمہاری عزت تھی، شان تھی، اور وہاں تمہاری چدراہٹ تھی، تمہاری بادشاہی تھی، اور قبیلے کے اوپر محلے کے اوپر، یہ کیا سبب ہے تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین کو کھانا دینے کے لیے تیار تھے۔ تو میرے بھائیو، آج اللہ نے مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، فرمایا تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذابا شدیدا، بڑا سخت عذاب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے ایک چھوٹے عذاب کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹی تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، آدمی سویر کو اٹھ نہیں سکتا، نزلہ زکام لگ جائے، آدمی چھینکیں دے رہا ہے، اپنے منہ کو ناک کو صاف کر رہا ہے، یار میرا یہاں 4 دوستوں کے اندر بیٹھنا مشکل ہے، دوائی لے رہا ہے، دوشاندہ لے رہا ہے کہ مجھے آرام آ جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک پانی کا گلاس پیا ہے، اگر پانی وقت پہ نہ ملے، پیاس آپ کو شدید لگی ہو تو پانی نہ ملے تو کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ وہی پانی آپ نے پیا، وہی پانی اللہ نے اب خارج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے وہ جو پرزے ہیں، جو نظام ہے اندر کا، اور وہ کام نہیں کر رہا، پانی نکل نہیں رہا، تو ایک گلاس نہ ملا اور اس کے لیے پریشان ہے، مل گیا اب خارج نہیں ہوتا پھر پریشان ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ پاک نے یہاں فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تو ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک معمولی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو بڑے عذاب کا سامنا ہم کس طرح کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فاتقوا اللہ، اے لوگو ڈر جاؤ اللہ سے، اور اللہ کے خوف میں آ جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ ہاں کہ میرے پاس مال دولت سب کچھ ہے، جوانی ہے، اور میرا قبیلہ بڑا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا نہیں۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اولی الالباب، اے دانش مندو، اے عقل مندو، سوچ لو، آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج ہر آدمی اچھا، کوئی آدمی اگر کسی سے پوچھیں یار یہ آدمی بے وقوف ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، تو وہ یہ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میں ذہین ہوں، تمہیں کیا پتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر عقل مندی اس بات میں ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، نہ دیکھیں کہ میری اس میں عزت میں کمی ہوتی ہے، جو احکام الہی کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، چاہے وہ بے وقوف بھی ہو، لیکن میرے بھائیو اسلام اس کو عزت دیتا ہے، اس کو مقام دیتا ہے۔ اگر غلام بھی اس دین کے اندر آئے تو اللہ نے ان کو بھی عزتیں دی، شانیں عطا کی ہیں۔ بلال ایک وقت کا غلام ہے، اور امیہ کے پاس وہ کبھی گرم ریت کے اوپر لٹاتا ہے، کبھی گرم پتھروں کے اوپر، لیکن جس وقت اسلام کو قبول کیا، اب حضور کے وہ صحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنا سردار کہہ کے بلاتے ہیں۔ اور پھر جس وقت مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کے اندر عزت ہے، اس دین کے اندر عزت ہے، اس اسلام کے اندر عزت ہے، جو اس کی طرف آ جائے تو اللہ پاک نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس ڈر جاؤ اللہ سے اے عقل مند، اے دانش مندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں، جو ایمان لائے، یہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، جو اے میرے وہ بندے، اے میرے وہ عقل مند بندے۔ ابو جہل ایک وقت کا، اسے ابو الحکم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ دنوں کا اور ذہینوں کا بادشاہ ہے ابو جہل، لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے عقل مند کہتے ہو جو اسلام کی طرف نہ آئے، ابو جہل ہے، یہ تو جہلوں کا بادشاہ ہے، ان کا باپ ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا بتائیں، جن کی لوگ عزت کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان کی جو حویلیاں تھیں اور سرداروں کی طرح تھیں، لیکن اسلام سے ٹکرائے، اسلام کو چھوڑا، اس دین سے دور ہوئے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا ابو الحکم نہیں، یہ تو جہلوں کا بادشاہ ہے، یہ تو پاگلوں کا، دیوانوں کا یہ باپ ہے۔
میرے بھائیو اسی کے اندر دین کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ، اور اللہ نے اتارا ہے، الیکم تمہاری طرف، ذکرا، اس نصیحت کو۔ یہ قرآن بھی ذکر ہے اور حضور کی ذات بھی ذکر ہے۔ یہ قرآن بھی ذکر ہے، اللہ نے اس کو ذکر کا معنی یہ نصیحت ہے۔ یہ قرآن تمہیں نصیحت دیتا۔ اچھا کوئی آدمی آپ کو بڑے نقصان سے بچا لے تو کیا آپ اس کے احسان مند نہیں رہیں گے؟ آپ کو وقت سے پہلے بتا دے بھئی یہ آپ کا نقصان ہے، اس کی طرف نہیں جانا، وہاں چور کھڑے ہیں، ڈاکو کھڑے ہیں، آپ کو لوٹ لیں گے، مال آپ کے پاس ہے، تو آپ تو اس کے احسان مند رہیں گے کہ یار اس نے اس کام سے پہلے مجھے منع کیا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ اس طرف، اور میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے تیار ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ذکر ہیں اور آپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمیں مہلت اللہ پاک نے دی ہے، نہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں نہ حضور کے فرمان سے فائدہ اٹھائیں، تو پھر ہمارے جیسا بے وقوفی دنیا کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں کم از کم اپنی زندگی کے اندر اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی کے اندر ہماری یہاں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔